بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بات دراصل یہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو آپ اللہ کے مہمان بنے، اس دینی ماحول میں رہے، اللہ کے گھر میں رہے، گناہوں سے دور رہے، ہر طرح کی واحیات چیزوں سے دور رہے، اور یہ روحانی ماحول میں آپ رہے، تو اب اس کا ثمر تو یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت سے آپ کو عنایات ملی ہیں اس کا آپ اللہ کا شکر ادا کرو خوب، اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگو۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اعتکاف ختم کرتا ہے، سیدھا پہنچتا ہے نائی کی دکان پہ، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا داڑھی صاف کر کے اللہ کا غضب جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو جتنے دن بیٹھا 10 دن لگائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دکھایا اور معاملہ ختم کر دیا، تو پھر بیٹھنا اس کا سارے کا سارا اس کی عبادات یہ سب جو ہے رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اب دیکھو، آپ کسی کو بولو یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا جان دینی ہے، بولے گا ہاں میں بالکل جان دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ داڑھی منڈا بھی ہوگا، بولے گا جان دینے کو تیار ہوں۔ بھائی تو اللہ کے بندے، یہ کون سی جان دے رہا ہے کہ تو حضور کے لیے جان دینے کو تیار ہے، حضور کے لیے تو داڑھی رکھنے کو تو تیار نہیں ہے، جان دینے کی تو وہ فوراً بات کر رہا ہے۔ اس کا مقصد محبت جو ہے اس میں کمی ہے۔ ایک شاعر تھے دہلی کے، تو انہوں نے بڑا زبردست نعتیہ کلام لکھا، اور ایران کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے وہ نعتیہ کلام جو ہے سنا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑا عاشق رسول معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے یہ نعتیہ کلام اتنا زبردست شعر لکھا ہے۔ وہ ایران سے بیچارے سیدھے دہلی پہنچے، اور دہلی میں ان کا گھر پتہ کیا، گھر پہ پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکایا تو بیوی نے اندر سے آواز دی، کہنے لگی کہ بھائی حضرت کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ نائی کی دکان پہ گئے۔ اب نائی کی دکان پہ جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو اس طرح پھروا رہے ہیں، پھاوڑا لگوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً فارسی میں کہا آزمی ریشی تراشی، کہ جناب آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ تو کہنا داڑھی مونڈتا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں مونڈتا۔ شاعر تھا نا، اس کو شاعرانہ جواب دینا تھا۔ یہ بھی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا ظالم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نشتر چلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کسی کے دل پہ تو نشتر نہیں چلاتا، ان سے بڑا دل کس کا ہے؟ تو فوراً کرسی سے گر کے نیچے بے ہوش ہو گئے کہ میں یہ آج تک کیا کرتا رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو اس طرح دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا ظاہر کا ہونا باطن کی علامت ہے۔ جب ظاہر ہوتا ہے تو باطن بھی بنتا ہے۔ تو اس کے اندر بالکل بھی جو ہے نا یہ نہیں کرے کہ یار داڑھی جو ہے چھوٹی کر دی، یا گھر والے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بندر کٹ بنا دیا، شکل سے بے شکل کر دی۔ تمام کی تمام پیغمبر جتنے گزرے ہیں، ایک مشت جو ہے آخری حد ہے۔ ایک مشت جب ہوگی تب وہ داڑھی کہلائے گی۔ ایک مشت سے کم جو داڑھی ہے وہ دین میں استہزاء ہے، مذاق ہے، مذاق۔ وہ داڑھی رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کو تو یہ سمجھ لے، جب شریعت پہ چل رہا ہے تو مکمل چلے، اس کے اندر جو ہے ڈنڈی نہیں مارے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے، کیونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، اللہ کو، اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ دلوں کا حال اللہ پاک خود بہتر جانتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جب ظاہر اس کا بنے، باطن بنے۔ دین پہ چلنے کے لیے ظاہر پہ جب آئے گا تو باطن بھی خود بخود اس کا بنتا چلا جائے گا۔ اور جو گناہ ہے، گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور اعلانیہ گناہ، یہ اعلانیہ داڑھی کا کاٹنا، داڑھی کا مونڈنا، یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ بے پردہ عورتوں کا گھومنا، یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ اعلان گناہ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جو اعلان گناہ نہیں ہوتے اللہ پاک اس پہ پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ جو اللہ کے باغی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اعلان دھڑلے سے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تیرے رسول کی جو شریعت ہے ہوتی ہے ہو، ہمیں تو اس پہ عمل نہیں کرنا، ہم تو اپنی مرضی پہ چلیں گے۔ تو یہ اعلان گناہوں میں آ جاتے ہیں۔
تو اس سے آدمی بچے. اور باقی دل کو اپنے صاف رکھے بغض سے، ریاکاری سے، تکبر سے، کینے سے، حسد سے، عجب سے. حسد کی کسی سے مال سے حسد ہے کہ یار اس کے پاس مال بہت ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، اب حسد کر رہا ہے تو کڑوی گولی اس کا علاج. لیکن جب مریض کو علاج کرانا ہو اور بیماری ہو تو وہ کڑوی دوائی کھاتا ہے. تو اس کے لیے پھر دعا کرے، یا اللہ اس کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے نا، تو اس کو 50 لاکھ کی گاڑی دے. اس کے بچوں سے حسد ہے نا، اس کے 5 بچے ہیں نا، اللہ اس کو تو 7 بچے دے. جب کسی کے لیے اسی چیز کی دعا کرے گا جس چیز سے اسے حسد ہے تو دل میں حسد نہیں رہے گا. کیونکہ حسد کا معاملہ ایسا ہے، حسد کرنا اللہ کے اوپر اعتراض اٹھانا ہے. ہمیں وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں جسے چاہوں بے حساب رزق دوں. اب اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو نعمتیں یہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں نا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو لکھ دیا. اب اگر ہم کسی چیز سے حسد کر رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی چیز سے حسد کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ نے اسے کیوں دے دیا، اس کے پاس تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا پیسہ، اس کی کیا اوقات ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے حاسد کے لیے آیا ہے کہ ایک تو وہ دنیا میں حسد میں جلتا ہے، اس کا دل جلتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ پاک جہنم میں بھی جلائیں گے حاسد کو، حسد کرنے والے کو. تو ان سارے امراض سے بچنا ضروری ہے. تو بزرگان دین جو ہے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح آپ علاج کرو. اور جب بھی کسی کو مرض ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں. تو صوفیہ کرام ہیں، اللہ والے ہیں، جن کو اللہ والوں سے اجازت ہے، جہاں آپ کی طبیعت ملتی ہے ان اللہ والوں کے پاس جاؤ. ان کی آپ کو باتیں کڑوی کسیلی اگر لگے طبیعت ملے ان کے پاس جاؤ، آپ ان سے اپنی اصلاح کراؤ، ان کو اپنے امراض بتاؤ، تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہوگی. جب اصلاح ہوگی تو آپ کا دل صاف ہوگا. کیونکہ بغیر ذکر اہل اللہ کے اور اللہ والوں کی صحبت کے کبھی بھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوتا. اور جب تک تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوگا آپ کے دل میں اخلاص نہیں آئے گا. اور بغیر اخلاص کے جو بھی کام کیا جائے وہ بیکار ہے. اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، لازمی ہے. کیونکہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے آدمی اگر اصلاح نہیں ہوتا، اور جس کے گناہوں میں پڑا والا شخص جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کو کبھی بھی اللہ پاک دل کا سکون دیتے ہی نہیں ہیں. اس کو مال دے دیں، دولت دے دیں، نرم بستر دے دیں، لیکن دل کا سکون نہیں دیں گے. وہ دلی طور پہ بے چین ہی رہے گا، تڑپتا ہی رہے گا. حاسد کا بھی یہی حال ہے. کیونکہ اصلاح نہیں ہونی نا، جتنی بھی باطنی بیماریاں ان لوگوں کا یہی ہے، اچھے سے اچھے بستر میں اے سی لگا دو، سب لگا دو، لیکن دل کی آگ میں وہ جلتا رہے گا. کیوں؟ اعلان گناہ کرنے والوں میں شامل ہے، خود اگر شامل ہے، اپنی اولادوں کو گناہ کرا رہا ہے، تو اللہ پاک کل بھی سکون نہیں دیں گے. کتنے نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، کتنے سجدے کر لے، کتنا اللہ کو دھوکہ دے دے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کل بھی سکون اللہ نے ایسے شخص کو نہیں دینا، کیونکہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی بھی اللہ سے جیت ہی نہیں سکتا. اللہ کو صرف وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوں. حضور کی لائی ہوئی شریعت جو اللہ پاک نے دے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی ہے اس پہ عمل کرتے ہوں. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اور تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی. ہم سب کے سب اپنے جو ہے نا ذمہ دار ہیں، اپنے خاندان کے. بھائی بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی بہنوں کا کہ اس کی بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہیں. باپ ذمہ دار ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. شادی ہونے کے بعد شوہروں کا ذمہ داری آ جاتی ہے. تو یہ اعلان گناہ میں اگر ہم بھی چھوڑیں گے تو آخرت میں ہماری بھی پکڑ ہوگی. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب ہو رہے ہیں. آپ مقرب ہو ہی نہیں سکتے، آپ اللہ کے مقرب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی
نافرمانی وہ والی نافرمانی کروا رہے ہو کہ جس کو فرض کر دیا اللہ نے۔ پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اکثر لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ جی گھر میں پردہ ہے نہیں، باہر جا رہے ہیں پردہ ہے، سب سے پردہ، گھر میں کیا ماموں بھی آ رہا ہے، چچا بھی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ جی دکیا نوسی یہ وہ۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے زیادہ تمہارے دل پاک صاف ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ تم دل صاف کہیں سے لے کے آ گئے ہو آسمان سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پردہ کر لو۔ تو فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ تو فرمایا عائشہ یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ تو پردے کا اتنا سخت حکم ہے، لیکن کیا آج ہم لوگوں کے گھروں میں چین کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ داڑیاں ہم مونڈتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نعرے لگانے کو ہم آگے آگے رہتے ہیں، لیکن ان جیسی شکل تک بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، عملاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں ہمارا کون سا عشق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمیں شریعت ہی پسند نہیں ہے، ان کی داڑھی پسند نہیں ہے۔ اور یہ ایسا فعل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت ترین ناپسند تھا کہ کیسر و کسرا جو تھا، کسرا نے اپنے 2 قاصد بھیجے، اور جب وہ قاصد آئے تو حضور اکرم، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور کلین شیف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا، جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا چہرہ مبارک پورا پیٹ کر لی، ان کی طرف گھما لیا، اور پیٹ کرنے کے بعد فرمانے لگے پیٹ کر کے، حالانکہ قاصد ہے، بادشاہ ہے، نے بھیجا ہے، دوسرے ملک کا ہے تو اس کا ظاہر اکرام ہوتا ہے، لیکن اتنا ناپسند تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ داڑھی مونڈنے والا عمل کہ پیٹ کر کے فرمایا کہ تمہیں یہ عمل کرنے کو کون کہتا ہے، یہ شکلیں بنانے کو؟ تو کہنے لگا ہمارا خدا کسرا، وہ اپنے خداؤں کو کسرا کو اپنا خدا کہتے تھے جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کو ترواؤ۔ جو لوگ کڑ حجتی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ کو دھوکہ دینے کو، یا مفتیوں کو مولویوں کو دھوکہ دینے کے لیے، داڑھی تو یوں ہے تو یوں ہے، تو عرب یوں رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں، تو بھائی یہ سب ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی۔ جو شریعت ہے وہ شریعت ہی چلے گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیل لیا، اور یہ وہی تھا کسرا خبیث کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خط پھاڑ دیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک بزرگان دین جو وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب روضہ رسول پہ حاضری ہو، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، جب وہ حیات تھے فرماتے تھے کہ جب کوئی داڑھی منڈا شخص موجہ شریف کے پاس جا کے کھڑا ہوتا تھا اللہ کے رسول چہرہ پھیل لیتے تھے، تو وہ اپنے مریدین کو کہتے تھے کبھی بھی روضہ رسول پہ جاؤ، داڑھی منڈے شخص کو دیکھو کہ حضور کی جالی پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، اس وقت جا کے سلام مت کرنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیڑ چکے ہوتے ہیں، اور جب داڑھی والے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اتنا بدترین عمل ہے یہ، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی لمحے سے جو ہے نا توبہ کر لیں آپ کہ بھائی اللہ نے جب ہمیں توفیق دی ہے ہم جائیں گے تو داڑھی نہیں کاٹیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک آپ لوگ گناہوں سے نہیں بچیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب آدمی گناہ سے تو بچ نہیں رہا اور باقی اعمال کر رہا ہے، وہ ٹونٹی کھولی ہوئی ہے اس نے، جتنا پانی جمع ہو رہا ہے ٹونٹی سے بہہ جا رہا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا کولر نے بھرنا نہیں، وہ اپنے تئیں تو سوچتا رہے گا میں نے بڑے عمل کر لیے، بڑے عمل کیے، لیکن سب عمل ضائع ہو رہے تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بھی کہا، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنی عمل کی باتیں بتائی جاتی ہیں، گناہوں سے بچنے کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ صرف درد کی وجہ سے بتائی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھیں کہ داڑھی منڈا ہے،
ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو کل ہدایت دے دیں، ایمان پہ چلا جائے، داڑھی بھی رکھ لے۔ تو دل میں جو ہے اگر آپ نیک عمل کر رہے ہو، کسی کی بھی اہانت نہیں آنی چاہیے، وہ جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان۔ اس چیز کو بھی خوب سمجھ لے کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور آپ سمجھ رہے ہو یار میں نے کیا نیک عمل کیا، میں کتنا مقبول ہو گیا۔ نیک عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا ہے، اور یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اللہ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو بس جو کہا ہے اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ پاک نے اپنے گھر میں داخل کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی رحمت سے، اپنے گھر کی رحمت سے آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔